السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم محرم کے مہینے کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان حرمت والے مہینوں میں خود بھی ظلم نہ کرنا۔ محرم کا لفظ حرم سے ہے، یعنی حرمت والا مہینہ، فضیلت والا، لائق احترام، مقدس، عظمت والا، حرام کیا گیا، ممنوع، تمام معنی اس میں آتے ہیں۔ ظلم اور قتل ہمیشہ سے ہی ہر حال میں سال کے تمام دنوں اور مہینوں میں حرام ہے، اور اس میں اسپیشل اس لیے کیا گیا کیونکہ عرب جاہلیت میں ہر وقت ان کا کام لڑنا ہی تھا۔ ان مہینوں کو وہ بھی مقدس سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ حرمت ہمیشہ سے ہی قائم رہی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان میں خود پہ ظلم نہ کرو، کسی کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے سے جنگ نہ کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کی تربیت اسی طرح کی کہ ان مہینوں میں کبھی کسی پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے ان مہینوں کو، چونکہ یہ حج کے مہینے بھی ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ مسلسل مہینے، اس میں لوگ حاجی آتے جاتے رہتے ہیں اور حج کا مہینہ بھی ہے، اللہ نے ان کو محفوظ مہینے بنا دیے۔ یہ مہینہ عظمت اور تقدیس والا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ 17 ہجری میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توجہ دلائی کہ چونکہ ہم نے ہجرت کی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ ذی الحج کے آخری دن تھے، اور وہاں جا کے جو پہلا چاند نکلا وہ محرم کا نکلا، تو انہوں نے اس چیز کا آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے رکھیں گے ہجرت کی وجہ سے۔ تو ان سب کے مشورے سے یہ اسلامی مہینے کا آغاز ہو گیا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ بہت پسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ یوم عاشوراء کے روزے کا جو اہتمام کرتے دیکھا، کسی اور روزے کے لیے ہی نہیں دیکھا۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کس بات کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، ہم اس کے شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام ہمارے دینی بھائی، کیونکہ انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور آپ نے اس بات پہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ پھر روزوں کے بعد جیسے یہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت اہم ہے، اس کے روزے کے بھی بارے میں اسی طرح ہے کہ سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ اسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس کے ایک دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز مہینہ ہے، اس لیے شہر اللہ کہلاتا ہے، اور یہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں، یہ برکتوں اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ جیسے اس کو صرف اس لیے اس میں کوئی شادی نہیں اور خوشی نہیں کرتے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کا حکم نہیں دیا، سوائے بیوہ کو جو 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرتی ہے۔ اور
یہ ویسے بھی پھر اس کی برکت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، صرف یہ سوگ کا مہینہ ہی ذہن میں رہ گیا، حالانکہ اسی مہینے میں صحابہ نے بڑے اچھے اچھے کام کیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی، سیدنا عمر بن عاص نے فسطاط نامی ایک شہر آباد کیا۔ اس مہینے میں گناہوں سے توبہ کی جائے اور جتنی توفیق ملے نیکی کی جائے، اور زندگی کو نئے طریقے سے نئے سرے سے توبہ کر کے شروع کیا جائے۔ اگر پیچھے کوئی گناہ کا ڈھیر بھی ہے تو اللہ سے توبہ کر لی جائے ان برکتوں والے دنوں میں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بہترین پلاننگ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ہی تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے تھے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہم بھی نیکی کے کام کو جتنا آج کل آسان ہے پھیلانا، اس طریقے سے جس طریقے سے ہم برائی کو آسانی سے پھیلا رہے ہیں نیکی کو بھی پھیلا سکتے ہیں۔ جتنا ہم برائی کے لیے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے غلط سے غلط راستے چنتے ہیں تو کیا اچھائی کے لیے اچھے راستے نہیں چن سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دعوت کرتے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے، کبھی اپنی فیملی کے لوگوں کو اس لیے بھی اکٹھا کر لینا چاہیے کہ اس دن اللہ کا بات ہوگی ہمارے درمیان کھانے کے ساتھ ساتھ۔ پھر صحابہ کرام کی عظمت کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ راضی ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہوں گے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ صحابی کہلائے۔ اس کے بعد جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ تابعی کہلائے، اور اس کے بعد جس نے تابعی کی ایمان کی حالت میں جس سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوئے وہ تبع تابعین کہلائے۔ ان تینوں کے بارے میں آپ نے فرمایا میرا زمانہ، پھر جو اس سے قریب، اس کے بعد، پھر جو اس کے بعد۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، ہم ان میں سے کسی کو بھی چھوٹا یا بڑا اپنی نظر میں کریں گے تو ہم خود گنہگار ہوں گے۔ وہ سب اللہ کی نظر میں چنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ ہم ان کی عظمت کو اگر گھٹائیں گے تو اپنی عظمت کو کم کریں گے، خود کو ذلیل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو بات کرنا، آپ کے کسی صحابی کو بات کرنا، سب اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ جو صحابہ سے راضی نہیں وہ اللہ سے اختلاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو ان سے راضی ہے، اور کوئی انسان اگر ان سے راضی نہیں تو پھر اس کا اختلاف اس صحابی سے نہیں اللہ سے ہے، جنہوں نے بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچایا اور دین ہم تک اتنی آسانی سے پہنچ پایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی محبت عطا کرے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ باقی اس مہینے میں کسی طرح کی کوئی اسپیشل کسی قسم کا، جس طرح لوگ اس دن میں قبروں پہ جاتے ہیں، اس کو مٹی سے پوچا لگاتے ہیں یا پھر کوئی بانٹتی ہیں کوئی چیز مختلف قسم کے برتنوں میں، یہ سب چیز بدعات ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یا کوئی امام حسین کا فقیر بن کے گھر گھر مانگتا پھرتا ہے، ایسی کوئی چیز ہماری دین سے ثابت نہیں، نہ ہی اللہ کو ایسی چیزیں پسند ہیں۔ جو اللہ کے نبی کے بعد یہ دن آیا، جو حضرت امام حسین کی شہادت کا وجہ بنی، مطلب اس دن آپ شہادت آپ کو ہوئی آپ کی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ دن ہمیشہ سے فضیلت والا تھا۔ یہ فضیلت تو اللہ کی طرف سے قائم ہوئی ہے اس کی، لیکن اس فضیلت کے ساتھ اسپیشل جو عمل میں نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل احادیث سے ثابت نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا لیے یا لوگوں نے اس کے لیے خود سے گھڑ کے تو ثواب اور
سر کی کچھ چیزیں رکھ لیں یا کچھ اس دن پہ بہت زیادہ خرچ کریں تو سارا سال زیادہ رزق ملتا ہے، یہ سب باتیں ہیں، کوئی صحیح حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی پسند کے عمل کر کے اجر پائیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے اچھے کام کریں لیکن گنہگار ہوں۔ پھر ان دنوں میں کوئی شادی بیاہ یا خوشی کا کوئی کام کرنا کسی نے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محرم کو 7 ہجری کو اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا۔ اگر اس دن میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا کہ اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں کر سکتے یا یہ سوگ کا دن ہوتا، جیسے میں نے کہا نا، یہ سوگ تو آپ کی وفات کے کئی سال بعد حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، تو یہ دن ہمیشہ سے خوشی کا تھا، اور اس کے سوگ کے لیے کسی نے اتنا لمبا ٹائم ہمیں نہیں منانے کے لیے کہا۔ وہ شہادت کے رتبے پہ بہت اعلیٰ رتبے پہ چلے گئے، اور یہ شہادت تو حضرت عمر کو بھی ملی، حضرت عثمان کو ملی، حضرت علی کو ملی، یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے۔ بے شک ان کو جس بھی دھوکے سے شہید کیا گیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس مہینے میں کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنا خوشی کا ہو یا کوئی بھی کام، اللہ نے کسی طرح بھی اس سے ہمیں منع نہیں کیا، صرف لڑائی جھگڑا جنگ اور غلط ظلم اور اس طرح کی چیزوں سے منع کیا۔ نیکی کا کوئی بھی کام انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگوں کو صحیح علم ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ بہت مشہور ہوتا ہے لوگ اس کو افسانے کی شکل دیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں 48 گھنٹوں کی ایک مووی بنی ہوئی ہے جس کو لوگ اتنے شوق سے دیکھتے کہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ اس کو ایک لو سٹوری کی شکل دے دی گئی، جو اس میں عمل کی باتیں وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی، کیونکہ جو لوگ ان چیزوں کو بناتے ہیں وہ کیوں مسلمانوں کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بھی غلط باتیں ایڈ کی گئیں، پھر اصحاب کہف کی سٹوری میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو صحیح واقعات ہیں ان کو صحیح طور پہ خود ڈھونڈیں اور سنیں اور سمجھیں، تاکہ ہم اسلام کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کریں تو اس سے محفوظ رہ سکیں، اور اپنے بچوں کو بھی آگے اور اپنے ہمسایوں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے آس پاس والوں کو صحیح بات کنوے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو بھی میں ضرور بتاؤں گی کہ صحیح واقعہ کیا تھا اور یہ سب کیسے پیش آیا، اور اللہ کی اس میں حکمتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو اتنا زیادہ دکھی سا بنا دیا گیا کہ لوگ سن کے اس کو روئے جائیں۔ جو کام ہو گیا وہ اللہ نے لکھا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سب باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔